اس کے لہجے میں ابھی تک غصے کا عنصر موجود تھا۔ تم میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو نادرن، اور سنو، کھل کر بات کرو۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہیں رہنی چاہیے، ہیمر نے خوش لہجے میں کہا۔ آہاں ٹھیک ہے، $5 لاکھ دے دو، نادرن نے کہا۔ 5 رہی، $10 لاکھ دوں گا، میرے نزدیک یہی تمہارا حق بنتا ہے، ہیمر نے کہا، اور نادرن بے احتیاط چونک پڑا۔ $10 لاکھ؟ اور صرف ایک آدمی کو اغوا کرنے کے لیے؟ کیا کوئی بہت موٹی پارٹی ہاتھ لگ گئی ہے؟ نادرن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے پاس ایسے کاموں کے لیے بے پناہ دولت ہوتی ہے۔ $20 لاکھ میں سودا طے کیا ہے، $10 لاکھ تمہارے اور $10 لاکھ میرے، اور پھر ساری رقم کیش، ہیمر نے کہا، اور میز کی دراز کھول کر اس نے نوٹوں کی گڈیاں نکال نکال کر نادرن کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ 10 گڈیاں دینے کے بعد اس نے دراز سے ایک فائل نکالی اور نادرن کی اور بڑھا دی۔ یہ $10 لاکھ تمہارا معاوضہ، اور اس فائل میں اس ڈاکٹر ہدایت اللہ کے بارے میں تفصیلات درج ہیں، اور اس کا فوٹو بھی۔ یہاں کانفرنس والوں کی طرف سے اس ڈاکٹر کی رہائش گاہ اور اس کی حفاظت کے بندوبست کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سیکرٹ سروس کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران کا فوٹو اور اس کے بارے میں مختصر سی تفصیلات بھی اس فائل میں موجود ہیں، تاکہ اگر وہ اس سائنسدان کی تلاش میں یہاں آئے تو تم اسے آسانی سے پہچان سکو، ہیمر نے کہا۔ ویری گڈ ہیمر، تمہاری یہی ادا مجھے بے حد پسند ہے کہ تم ہر معاملے میں کھرے آدمی ہو۔ اب بس اتنا بتا دو کہ اس سائنسدان کو اغوا کر کے کہاں پہنچانا ہے اور کس طرح تمہارے حوالے کرنا ہے، نادرن نے گڈیاں اور نوٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس فائل میں کوٹھی کا پتہ درج ہے، یہ کوٹھی خالی ہوگی، سائنسدان کو اغوا کر کے تم نے اسی کوٹھی میں پہنچانا ہے، اور وہاں سائنسدان کو پہنچا کر مجھے وہیں سے فون کرنا ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارا کام ختم، ہیمر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام، گارنٹی رہی، نادرن نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس نے نوٹوں کی گڈیاں اور فائل ہاتھ میں پکڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب رک کر نادرن نے نوٹوں کی 6 گڈیاں تو پتلون کی دونوں جیبوں میں ٹھونس لیں، اور باقی 4 گڈیاں اور فائل کو اس نے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران دانش منزل کی لائبریری میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ چونکہ یہ مین فون کی ایکسٹینشن تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ فون بلیک زیرو کی طرف سے ہی ہوگا، اور بلیک زیرو کے اس طرح یہاں فون کرنے کا مقصد تھا کہ کوئی اہم بات ہے، ورنہ بلیک زیرو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جب لائبریری میں ہو تو ڈسٹرب کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ یس، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ سر سلطان کا فون ہے جناب، وہ کسی اہم مسئلے پر فوری طور پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا میں وہیں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور کتاب کو بند کر کے اس نے سائڈ پر بنے ہوئے ایک خانے میں ڈال دیا، جہاں سے اسے معلوم تھا کہ کمپیوٹر نے اسے خود بخود الماری میں اس کی مخصوص جگہ تک پہنچا دینا ہے۔ عمران تیزی سے قدم اٹھاتا آپریشن روم میں آیا، اور اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی ہاتھ بڑھا کر ایک طرف رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ مطالعے کے دوران اس طرح ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سنجیدگی اور کوفت کا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ جی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میرے دفتر آ جاؤ، ایک اہم ترین معاملہ ہے، تفصیل سے بات کرنا ہوگی، دوسری طرف سے سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان بوڑھوں کو ہر معاملہ ہی اہم لگنے لگ گیا ہے، اچھا بھلا کتاب پڑھ رہا تھا کہ دوڑ لگوا دی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے سر سلطان کے دفتر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ سر سلطان کے دفتر کے سامنے پہنچا، اسٹول پر بیٹھے ہوئے چپڑاسی نے اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور پردہ بھی ہٹا دیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ بے احتیاط چونک پڑا کیونکہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ سر سلطان موجود ہی نہ تھے۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے سر سلطان؟ عمران نے مڑ کر چپڑاسی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ صدر مملکت نے انہیں ایمرجنسی طور پر کال کر لیا ہے، چپڑاسی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد چپڑاسی ٹرین میں کافی کی ایک پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کافی کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے کافی کی پیالی اٹھائی اور چسکیاں لے کر سپ کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سر سلطان اندر داخل ہوئے تو عمران احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، تمہیں انتظار کرنا پڑا، میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال معاملہ اس قدر اہم ہے کہ صدر مملکت بھی بے حد پریشان ہے۔ انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا۔ میں انہیں تسلی دے کر آیا ہوں کہ X2 اس کیس کو جلد نمٹا لے گا۔ سر سلطان نے میز کی دوسری طرف رکھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ صدر مملکت کو آخر اتنی پریشانی کیا ہے؟ ڈاکٹروں کی ایک فوج موجود ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، کیا وہ اس کیس کو نہیں نمٹا سکتے کہ اب X2 بیچارے کو کیس نمٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنے مخصوص موڈ میں آتا جا رہا تھا۔ مذاق بالکل نہیں چلے گا عمران بیٹے، صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ ہمارے ملک کے ایک اہم ترین سائنسدان کو اس وقت اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ وہ ایک اہم ترین دفاعی ہتھیار کے تکمیلی مراحل میں مصروف تھے، اور اس ریسرچ پر پاکستان نے اپنے تقریباً تمام وسائل جھونک دیے تھے۔ اگر ڈاکٹر ہدایت اللہ کو فوری طور پر برآمد نہ کیا جا سکا تو نہ صرف پاکیزہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ اگر انہیں کسی اور نے یہی ہتھیار اپنے لیے بنانے پر مجبور کر دیا تو پھر پاکیزہ کا دفاع شدید خطرے کی زد میں آ سکتا ہے۔ سر سلطان واقعی بے حد پریشان تھے اور عمران بھی ان کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ہدایت اللہ، یہ کون صاحب ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ اس نے پہلے یہ نام کبھی نہ سنا تھا۔ یہ پاکیزہ کے ایک اہم سائنسدان ہیں، 1 سال پہلے ایکڈیمیا سے پاکیزہ آئے تھے، طویل عرصے سے وہاں ایک لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں۔ وہاں کسی ریسرچ کے دوران پر ایک اہم دفاعی ہتھیار کے فارمولے کا انکشاف ہوا تو وہ خاموشی سے پاکیزہ آ گئے، کیونکہ وہ انتہائی محب الوطن شخص تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس دفاعی ہتھیار سے پاکیزہ کیوں نہ فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ یہاں آ کر انہوں نے سرداور سے ملاقات کی اور اپنا فارمولہ ڈسکس کیا۔ جہاں اس پر ابتدائی تجربات بھی کیے گئے اور جب یہ تجربات کامیاب رہے تو سرداور کی سفارش پر حکومت پاکیزہ نے ایک علیحدہ لیبارٹری انہیں سونپ دی۔ اس ریسرچ پر بے پناہ احراجات اٹھنے تھے، لیکن ملک کی دفاع کی خاطر حکومت پاکیزہ نے اپنے تمام وسائل اس پر جھونک دیے، اور یہ ریسرچ اب اپنے آخری مراحل میں تھی کہ اچانک ڈاکٹر ہدایت اللہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری سے اغوا کیا گیا ہے انہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایک بین الاقوامی سائنسی کانفرنس ہر سال سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں منعقد ہوتی ہے، جس کے چیئرمین ڈاکٹر ہدایت اللہ ہی ہیں، اور یہ پاکیزہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس بار بھی وہ اس کانفرنس کی صدارت کے لیے بن گئے اور کانفرنس سے قبل ہی انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس جو کہ ایک نجی سائنسی ادارے کے تحت ہر سال ہوتی ہے اور طویل عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے حکومت سوئٹزرلینڈ نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ البتہ انہوں نے یقین دلایا ہے
کہ ڈاکٹر ہدایت اللہ کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ اغوا بن کے ایک عام سے غنڈے اور بدماش گروپ ناڈرن نے کیا ہے۔ اس گروپ کے سربراہ کا نام بھی ناڈرن ہے، اور ناڈرن نے اغوا کے بعد پولیس چیف کو باقاعدہ فون کر کے اس اغوا کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ڈاکٹر ہدایت اللہ کی واپسی کے لیے $50 لاکھ تاوان بھی طلب کیا ہے۔ برن میں ہمارے سفارت خانے نے جب صدر مملکت کے احکامات کے تحت $50 لاکھ تاوان کی ادائیگی پر آمادگی ظاہر کی تو اس ناڈرن نے یہ کہہ دیا کہ اب دیر ہو چکی ہے، اب ڈاکٹر ہدایت اللہ کسی اور پارٹی سے اس نے سودا کر لیا ہے۔ پولیس اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی، کیونکہ سفارت خانے کے مطابق ناڈرن کا گروپ پورے برن میں دہشت سے پھیلا ہوا ہے، اور پولیس اس کے خلاف معمولی سا ایکشن بھی نہیں لیتی۔ اس بنا پر صدر مملکت بے حد پریشان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایکس2 فوری طور پر اس کیس کو ہاتھ میں لیں اور ڈاکٹر ہدایت اللہ کو فوری طور پر برآمد کیا جائے۔ اس لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا، اور صدر مملکت نے بھی اسی لیے مجھے بلایا تھا۔ وہ یہی پوچھنا چاہتا تھے کہ کیا ایکس2 نے کیس لے لیا ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایکس2 کہیں یہ کہہ کر انکار نہ کر دے کہ عام بدماش اور رونڈوں کے خلاف وہ کیس نہیں لیتا، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، اس لیے ایکس2 کیس ضرور لے گا۔ سر سلطان نے تیز تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کام بدماشوں اور گنڈوں کا ہو بھی نہیں سکتا، انہیں کسی سائنسدان کے اغوا سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انہیں معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر ہدایت اللہ کا یہاں کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ مکمل کر رہا ہے جس لیے پاکی شاہ ان کی برآمدگی کے لیے اس قدر دلچسپی لے گا، اور نہ ہی کبھی گنڈے یا بدماش کسی سائنسدان کے عوض $50 لاکھ جیسی حقیر رقم طلب کرتے ہیں۔ اس اغوا کے پیچھے یقیناً کسی ایسے ملک کا ہاتھ ہے جسے اس پروجیکٹ سے دلچسپی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اغوا کے لیے کسی گنڈے اور بدماش گروپ کو استعمال کیا ہو کہ کس طرح وہ سامنے نہ آ سکے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تمہارا خیال درست ہے پھر؟ سر سلطان نے کہا، پھر کیا، ڈاکٹر ہدایت اللہ کو برآمد کیا جائے گا، وہ تو ویسے بھی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اگر نہ بھی کر رہے ہوتے تب بھی نہ میرا فرض بنتا ہے کہ پاکیزہ کے اغوا ہونے والے کسی اہم آدمی کو فوری برآمد کیا جائے۔ سائنسدان تو ویسے بھی ملک کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہدایت اللہ کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اور سلطان کے پریشان چہرے پر اس طرح گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے جیسے کئی میلوں سے شدید دھوپ میں چلنے والا مسافر اچانک کسی گھنے سائے کی پناہ میں آ کر اطمینان محسوس کرتا ہے۔ سر سلطان کے چہرے پر عمران کے ہاں کرتے ہی ایسا اطمینان ابھر آیا جیسے ابھی عمران جیب سے ڈاکٹر ہدایت اللہ کو نکال کر ان کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ دراصل عمران کی کارکردگی پر ان کے لیے بے پناہ اعتماد کا نتیجہ تھا، کیونکہ انہیں 100% تو کیا 1000% یقین تھا کہ عمران جیسے ہی کیس ہاتھ میں لے گا کامیابی یقیناً اس کے قدم چومے گی۔ میں نے پہلے ہی ان کی فائل تیار کرا رکھی ہے، یہ لو فائل، اس میں ان کے تازہ ترین فوٹو اور دوسری تفصیلات موجود ہیں۔ سر سلطان نے انتہائی مطمئن انداز میں میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے فائل کھول کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے سر سلطان، صدر صاحب سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور جلد از جلد ڈاکٹر ہدایت اللہ دوبارہ اپنی لیبارٹری پہنچ کر کام شروع کر دیں گے۔ میں ٹائیگر کو فوری طور پر برن بھیجنا چاہتا ہوں، میں اسے کہہ دوں گا وہ اپنا پاسپورٹ آپ کو دے، آپ اس پر فوری طور پر سوئٹزرلینڈ کا ویزا لگوا دیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان کے اسبات میں سر ہلاتے ہی وہ مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ خیریت عمران صاحب، آپ بے حد سنجیدہ لگ رہے ہیں،
بلیک زیرو نے احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک اہم کیس ہاتھ میں آیا ہے، جا کر چیک کرو کہ لائبریری میں سوئٹزرلینڈ کے نارڈرن گروپ کے متعلق کوئی فائل موجود ہے، اگر ہو تو نکال لاؤ، اور ہاں برن میں تو شاید ہمارے فارن ایجنٹ بھی نہیں ہیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، آج تک ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بلیک زیرو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن دبا کر اپنے اصل نام سے کال دینی شروع کر دی۔ یس، ٹائیگر اٹینڈنگ اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی، ٹائیگر، فوری طور پر اپنا پاسپورٹ لے کر سر سلطان کے دفتر پہنچ جاؤ، وہ تمہیں سوئٹزرلینڈ کا ویزا لگوا دیں گے۔ ویزا لگتے ہی تم نے پہلی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن پہنچنا ہے۔ وہاں زیر زمین دنیا کا کوئی گروپ ہے، نارڈرن گروپ، اس کے سربراہ کا نام بھی نارڈرن ہے۔ اس نارڈرن گروپ کی برن پر بڑی دہشت چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال اس نارڈرن گروپ نے پاکیزہ کے ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر ہدایت اللہ کو اغوا کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ہدایت اللہ برن میں ایک سائنس کانفرنس کی صدارت کرنے گئے تھے۔ تم نے اس گروپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر ڈاکٹر ہدایت اللہ کو اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد ڈاکٹر ہدایت اللہ کو کہاں پہنچایا گیا ہے۔ میں ٹیم لے کر 1-2 روز بعد برن پہنچوں گا، کیونکہ مجھے یہاں کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی۔ تم اس دوران ابتدائی معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ وہاں برن میں ایک مشہور ہوٹل ہے آئس لینڈ، تو وہاں رہائش رکھ لینا، میں تمہیں وہاں تلاش کر لوں گا۔ عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا، باس، برن میں ایک نائٹ کلب ہے، اس کا نام اسکائی ووڈ کلب ہے، خاصا مشہور کلب ہے۔ اس کا موجودہ مینیجر رالف میرا پرانا واقف کار ہے، ایکریمیا میں اس سے واقفیت ہوئی تھی، اس لیے آپ اس سے مل کر میرے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آسانی رہے گی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، فوراً حرکت میں آ جاؤ، اور جب تک میں پہنچوں تم نے ابتدائی کام ہر حالت میں مکمل کر لینا ہوگا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ نہیں عمران صاحب، لائبریری میں نارڈرن نامی کسی شخص یا ایسے کسی گروپ کے بارے میں کوئی فائل موجود نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ کال کے دوران واپس آ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اور ظاہر ہے اس نے عمران کی ٹائیگر کو دی ہوئی ہدایات بھی سن لی ہوں گی، اور اسے بھی اصل مسئلے کا تقریباً علم ہو چکا ہوگا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ٹیلی اسٹار۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، مینیجر سے بات کراؤ۔ میں پاکیزہ سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس، بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، مینیجر بول رہا ہوں، پاکیزہ سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، اسپیشل ممبر۔ یس سر، کمپیوٹر نے چیکنگ کر لی ہے، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں ایک گروپ ہے نارڈرن، اس گروپ کے سربراہ کا نام بھی نارڈرن ہے، اس گروپ کے متعلق معلومات چاہیے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر تقریباً 1 منٹ بعد ہی مینیجر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ نارڈرن اور اس کا گروپ برن کا مقامی بدماش گروپ ہے۔ نارڈرن بذات خود پیشہ ور قاتل بھی ہے، اور اس گروپ میں زیادہ تر پیشہ ور قاتل اور مارشل آرٹ کے ماہر لڑاکے افراد شامل ہیں۔ ویسے اس گروپ کی سرگرمیاں برن تک ہی محدود ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی معلومات موجود ہیں۔ مینیجر نے اس طرح جواب دیا جیسے وہ کوئی کارڈ پڑھ کر تفصیل بتا رہا ہو۔ برن میں کوئی ایسی تنظیم جو کسی اہم ترین سائنسدان کو اغوا کرا سکے اور اس کے تعلقات کسی ملک سے بھی ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر 2-3 منٹ بعد مینیجر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پرنس، برن میں بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں جو بین الاقوامی سطح کی مجرم تنظیمیں ہیں، اس لیے کسی ایک کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ البتہ ایک تنظیم سب سے اہم ہے، اس کا نام ہاک ہے،
اور ہاک تنظیم کا سب سے اہم اڈہ بحیرہ روم میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کا نام فائی لینڈ ہے۔ برن میں اس کا بڑا ایجنٹ ایک آدمی ہیمر نامی ہے جس کا برن میں ایک کلب ہے، اس کا نام بھی ہیمر کلب ہے۔ ویسے اس ہاک کی سب سے مشہور اور تیز ترار ایجنٹ ایک لڑکی بائر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہاف کی چیف نہیں تو بہرحال چیف کے قریب ضرور ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔